مغربی ایشیا میں جاری جنگ ایک نئے اور سنگین مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں یمن کے ایران حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے پہلی بار براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کو نشانہ بنایا ہفتے کے روز یمن سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو اسرائیلی دفاعی نظام نے فضا میں ہی ناکام بنا دیا۔ تاہم اس حملے کی ذمہ داری خود حوثیوں نے قبول کرتے ہوئے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ حوثی قیادت پہلے ہی خبردار کر چکی تھی کہ ایران پر حملوں یا دیگر ممالک کی مداخلت کی صورت میں وہ خاموش نہیں رہیں گے، اور حالیہ کارروائیوں کی اسی تسلسل کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خطے میں کشیدگی کے اثرات وسیع ہوتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی شہریوں پر ایران کی جانب سے حملے جاری ہیں، جبکہ سعودی عرب میں واقع امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ کویت ایئرپورٹ پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں، جہاں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حوثی باغی بحر احمر میں دوبارہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں تو عالمی تیل سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس سے توانائی بحران مزید گہرا ہونے کا خدشہ ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ابنائے حمص میں پہلے ہی کشیدگی برقرار ہے۔ ادھر اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے جوہری مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق عراق اور یزد کے علاقوں میں قائم اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، تاہم کسی جانی نقصان یا تابکاری کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تنازع اب ایک وسیع علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس کے اثرات نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔